السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بعض لوگ مشکل حالات میں بھی پرسکون کیوں رہتے ہیں؟ کچھ لوگ اکیلے میں بھی گناہوں سے کیوں بچ جاتے ہیں؟ اور کیوں کچھ دل عبادت میں سکون پاتے ہیں جبکہ کچھ دل بے چین رہتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ اصل فرق دماغ میں نہیں، روح میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے روح انسان کی سوچ کو کیسے بدلتی ہے، نیت اور عمل کا تعلق روح سے کیسے جڑا ہے، پاکیزہ اور بیمار روح میں کیا فرق ہے، اور ہم اپنی روح کو مضبوط کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی روح رب کے امر میں سے ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روح محض مادی عنصر نہیں بلکہ ایک ربانی حقیقت ہے۔ دماغ ایک آلہ ہے مگر شعور کی اصل روشنی روح سے آتی ہے۔ جب روح پاک ہوتی ہے تو انسان کی سوچ مثبت، متوازن اور خدا شناس ہوتی ہے۔ جب روح کمزور ہو جائے تو سوچ میں حسد، تکبر اور مادہ پرستی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ نے نفس کو اس کی بدی اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ یہ اندرونی رہنمائی روحانی سطح پر ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان ساری دنیا کے خلاف جا کر بھی حق کا ساتھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ نور روح کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کا عمل ہے اور دل روح کے اثر میں ہے۔ اگر روح صاف ہو تو عمل بھی خالص ہوگا۔ روح مضبوط ہو تو انسان میں صبر، شکر، توکل، عفو، محبت پیدا ہوتی ہے۔ روح کمزور ہو تو انسان جلد باز، غصہ ور اور خود غرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ روح ہے جو اللہ کے ذکر سے سکون پاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ذکر کم ہو، گناہ زیادہ ہوں تو روح مضطرب ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو ہر چیز مل کر بھی سکون نہیں ملتا۔ جدید سائنس دماغی کیمیکلز اور نیورونز کی بات کرتی ہے مگر شعور کا مکمل راز آج بھی حل طلب ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روح کا تصور سامنے آتا ہے کہ انسان محض مادی جسم نہیں بلکہ ایک روحانی ہستی بھی ہے۔ جب افراد کی روحیں پاک ہوں تو معاشرہ عدل، دیانت اور محبت سے بھر جاتا ہے، اور جب روحانی زوال ہو تو ظلم، بے سکونی اور انتشار بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا اصل مشن روح کی اصلاح تھا۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے روح انسان کی اصل محرک قوت ہے۔ یہی سوچ کو ڈائریکشن دیتی ہے، یہی نیت کو خالص کرتی ہے، یہی اعمال کو نیک یا بد بناتی ہے۔ اگر روح درست ہو جائے تو زندگی درست ہو جاتی ہے۔